اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السمیع، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام السمیع، جو کہ قرآن میں 50 مرتبہ تقریباً آیا ہے اس نام کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ، اور جس سے ہم نے سمجھا تھا کہ صفت السمع، صفت السماعت، سننے کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوتی ہے، اور جس کے معنی ہم نے سمجھا کہ ایسا سننا جیسا کہ کوئی نہیں سنتا، اور نہ صرف سننا بلکہ اسے قبول بھی کر لینا، اور اللہ کی سماعت کے لیے کوئی حدود اور قیود نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ السمیع جو کہ ہر بات سن رہا ہے، اور جس کو ہم نے مختلف مثالوں سے سمجھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک ہی وقت میں اپنی تمام صفات کے مطابق فعل انجام دینا اس کو نہ تھکاتا ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی خلل ڈالتا ہے اس کی سماعت کے اندر، سبحان اللہ۔ اور پھر ہم نے یہ اللہ کے نام کو جان لینے کے بعد، اللہ کے نام السمیع کو جان لینے کے بعد، ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ یہ دلیل ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے کے بارے میں دلیل ہے کہ جو شخص اللہ کے ناموں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتا اور اس کی صفات کو نہیں سمجھتا، تو شیخ عبدالرزاق بدر لکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں اس کا اعتقاد جو ہے وہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور اس سے معلوم ہونے والی صفات کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرے اور اس سے اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اس نام کو جاننے کے بعد انسان کو بہت سوچ سمجھ کر ہر لفظ منہ سے نکالنا چاہیے۔ جھوٹ، غیبت، بدگمانیاں، یہ ساری چیزیں جو رشتوں کو خراب کرنے والی ہیں، یہ انسان اس سے بچے جب وہ اللہ کے اس نام کو جان لے۔ پھر یہ کہ چونکہ السمیع ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے، تو اپنی تمام دعاؤں میں اس نام کو بھی ہم شامل کریں۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دعا بتائی اس میں اللہ نے السمیع اور البصیر ہی کے بارے میں ہمیں تاکید کی۔ پھر جب دعا کریں تو اونچی آواز میں نہ کریں، کیونکہ ہمارا رب نہ بہرا ہے نہ ہی جو ہے ایسا ہے کہ اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہو ہمیں سننے کے لیے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ السمیع نام سے تمام نبیوں نے دعائیں مانگ کے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرب حاصل کیا۔ تو ایک انسان کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جس طرح کی سچویشنز میں حضرت یوسف علیہ السلام جس طرح پھنسے اس عورت کے چنگل میں اور ان کی مکاری کے اندر، تو انہوں نے اللہ کے نام السمیع سے مدد مانگی۔ تو ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ تمام نبیوں نے اللہ کے اس نام کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا، دعائیں کر کر کے۔ پھر ہم نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو بھی جو ہے اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ بچہ سنتا ہے، تو جو بھی ماں پڑھے گی، جو بھی ماں سنے گی، بچہ بھی اس کو سنے گا۔ اور پھر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کا سننا اور اللہ کا، جس طرح کہ آج ہم دیکھیں گے، اللہ کا دیکھنا، وہ لیس کمثلہ شیء، ہمیں بلا وجہ اس کے سننے اور اس کے بولنے اور اس کے دیکھنے کی کہ کیا کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، اس کے اندر بلا وجہ نہیں جانا چاہیے، سوائے اس کے کہ جو واضح ہم پہ کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے قرار کی، مظلوم کی بات کو فوراً سنتے ہیں اور فوراً اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن کے اندر ایسی آیات کو ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایک بے قرار شخص نے، اپنی صحابی نے اپنی بیوی کے بارے میں، اس کی بدکاری کے بارے میں، اور ایک مظلوم عورت نے اپنے شوہر کے جو زہار کا ظلم اس نے کیا تھا، اس کے بارے میں جب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اللہ نے فوراً آیتوں کے ذریعے جو ہے وہ قرآن میں ان معاملات کو واضح کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے کچھ لوگ ہیں وہ دعائیں تو مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اس مایوسی کو اور اس بات کو رفع کر کے اللہ کے السمیع ہونے کے اوپر یقین کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں، پہلے سے سن رکھے ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مانگنے والا بھی یہ جانے کہ وہ کس سے مانگ رہا ہے، اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ انسان اللہ سے مانگے۔ پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا بھی کافی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہماری سماعت کو، ہمارے بصر کو، ہمارے دل کو جو ہے اس کو ہمارے اوپر وٹنس بنائیں گے قیامت والے دن۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سماعت کے لیے اللہ سے شکر گزار ہوں اور اس کا اسی طریقے سے استعمال کریں جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہی سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر ہم نے اللہ کے نام السمیع سے ایک صفت اپنے لیے بھی سیکھی کہ ہم بھی اچھے سامع بنیں۔ لوگ جو آتے ہیں، ہمارے شوہر، ہمارے بچے یا بیویاں اپنے شوہروں سے، یا گھر والے، والدین یا ان لوگ جو بھی ہیں، جو بھی بات کرنا چاہے ان کی بات کو سنیں، تاکہ اس کے بعد وہ اگر ہم سے کوئی مشورہ چاہتے ہیں تو ہم بہترین مشورہ دے سکیں، اگر کوئی اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم اچھے طریقے سے ان اختلافات کو دور کر سکیں۔ تو اچھا سامع بننا بھی بہت سارے ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہم نے کچھ دعائیں دیکھی تھی کہ وہ کون سی دعائیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کا ذکر کیا اور کس طریقے سے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ فائدے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات جو ہم نے سمجھی تھی وہ یہ کہ سنی سنائی باتیں جو ہے ان کے اوپر کان نہ دھریں، اور اسی طریقے سے دوسروں کی باتوں کی ٹوہ لینے کی کوشش نہ کریں کہ بلا وجہ اپنے معاملات چھوڑ کے دوسروں کے معاملات میں گھسیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے کیا حالات ہیں یا وہ کس طریقے سے ان کے معاملات چل رہے ہیں، یا دو لوگ اگر آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ تیسرا سنے، اول تو ان کا عمل بھی غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے لیے بھی یہ درست نہیں کہ ہم گھس کے پھر جاننے کی کوشش کریں کہ ان دو لوگوں نے آپس میں کیا بات کی۔ تو اللہ کے نام السمیع کو جاننے کے بعد آج انشاءاللہ تعالی ہم البصیر، اللہ کے نام البصیر کے بارے میں غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور جس سے ہمیں اللہ کی صفت البصر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اور تو صفت البصر، البصیر یعنی صفت البصر، دیکھنے کی صفت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھنے کی صفت۔ اس صفت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً 40 دفعہ سے زیادہ جو ہے اس صفت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کیا ہے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 11 میں، اور جس کا ذکر ہم بار بار ان ناموں کی سمجھنے میں کر رہے ہیں، وہ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور اس کے جیسا کوئی نہیں، کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی اس کے جیسی، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء میں 58 آیہ میں فرماتے ہیں ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، سورہ بقرہ میں 265 آیا، اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ واللہ بصیر بالعباد، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 15، اور اللہ اپنے بندوں پر بصیر ہے، ان کو دیکھ رہا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، سورہ ملک میں آیت نمبر 19، بے شک اللہ ہر شے کو دیکھنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، اچھا السمیع کے ساتھ بھی البصیر آیا اور الخبیر کے ساتھ بھی البصیر آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خبیر، اور جس کی انشاءاللہ ڈیٹیل ہم پڑھیں گے جلدی۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور سب دیکھ رہا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، سورہ اسراء آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے لیے جو وہ گناہ کرتے ہیں، یعنی اللہ ہی ریکارڈ رکھ رہے ہیں، یہ بھی کافی ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ کے، اور وہ باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے۔
تو یہ کچھ مثالیں ہیں جس میں اللہ کے نام البصیر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے نام، آپ جانتے ہیں کہ نام اور اس کی جو صفت ہے ان سب کو بارے میں ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 40 دفعہ سے زیادہ اپنے نام اور اس صفت کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے. تو خصوصی اسم کے طور پہ ان آیتوں سے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نام کو واضح کیا کہ یہ اللہ ہی کا نام ہے البصیر، اور یقیناً یہ ان 99 ناموں میں سے ہے جو اسماء الحسنہ کے اندر وہ 99 خاص نام ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنہوں نے ان کو احصاہا، جس نے ان کو سب سے پہلے تو جانا، پھر اس کو مانا، اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کیا، تو یہ ہے احصاہا. تو یہ البصیر ان 99 ناموں میں سے ہے کہ جس نے ان 99 ناموں کو حاصل کر لیا اپنی زندگی کے اندر، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی. اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. تو اب ہم اس نام کو مختلف شیوخ نے کس طریقے سے ان کے فہم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس نام کا مطلب. جس طرح شیخ عبدالرزاق بدر جو کہ اس کتاب کے مصنف بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ البصیر وہ ہے جو ہر وہ شے دیکھ لیتا ہے جو کہ دیکھی جا سکتی یا دیکھی جانی چاہیے. اب اس کا فرق ہم دیکھ لیں کہ جو دیکھی جانی چاہیے وہ بھی انسان کی دسترس میں نہیں ہے، اور جو دیکھی جا سکتی ہے وہ بھی انسان کی دسترس میں نہیں. انسان ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ، چشمے، یہاں تک کہ ایک وقت انسان پہ وہ آتا ہے کہ وہ اپنے سامنے رکھا ہوا صفحہ نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ چشمہ نہ لگائے. اور اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہیں جس کا استعمال کر کے وہ دیکھ سکتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالی ہر اس شے کو جو دیکھی جا سکتی ہے یا جو دیکھی جانی چاہیے وہ دیکھ رہا ہے. جیسا کہ ایک انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کالی چیونٹی کو کالے پتھر پہ کالی رات میں چلتا ہوا دیکھے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہ صرف دیکھ لیتے ہیں بلکہ اس کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں. تو یہ صرف البصیر جو ہے وہ البصیر لیس کمثلہ شیء، وہ صرف البصیر کے لیے ممکن ہے. تو اس لیے کوئی انسان یا کوئی مخلوق البصیر ہو ہی نہیں سکتی. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ شریانوں میں دوڑنے والے خون کو بھی دیکھ رہا ہے، یعنی وہ خون کہ جس کی مقدار انسان اندازے لگاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا ایک ایک اس خون کے اندر موجود ایک ایک ذرے کا پتہ ہے کہ ایک انسان کی یا کسی مخلوق کی رگوں میں جو خون دوڑا اس کا بھی اندازہ ہے. وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خون کے اندر جب کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے سبحان اللہ یہ خون کی بیماری، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے خون میں کیا فساد برپا ہوا ہے اور اس سے اس کو کیا بیماری ہو سکتی ہے. پھر وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ ساتوں زمین کی ساتوں سطحوں کے اندر ہے، زمین کی جو 7 لیئرز ہیں، انسان آج تک اس کی دوسری یا تیسری لیئر سے نیچے تک نہیں پہنچ سکا اپنے آپ کو اتنا ترقی یافتہ کہنے کے باوجود. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آخری پرت تک کے اندر کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے. وہ دلوں کے بدلنے کو بھی دیکھ رہا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے. آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں، یعنی وہ جو ایک لمحہ کے لیے بھی کسی حرام کو دیکھتی ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اور دلوں کا جو بدلنا ہے کہ صبح انسان، جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صبح مومن اٹھے گا اور رات کو کفر میں مبتلا ہو کے مرے گا یا سو جائے گا. اسی طریقے سے کون گمراہ اٹھے گا اور کس طرح اس کا دل اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے بدل دے گا، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اسی طرح ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ البصیر کے دیکھنے کا کمال یہ ہے کہ وہ ایٹم کے مرکز میں بھی دیکھ سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے بیج میں بھی، اور نہ نظر آنے والے کیڑے مکوڑوں کے اعضاء، ان پر موجود گوشت، ان کی شریانوں میں دوڑتے خون یا جو عرق ان کے جسموں میں موجود ہے، ان کا ہلنا، ذرا سا ہلنا بھی، چاہے کتنے ہی اندھیروں میں کیوں نہ ہو، یہ البصیر کے دیکھنے کا کمال ہے کہ وہ ہر ایک شے کو دیکھ رہا ہے. ہم ذرا وقتی طور پہ سوچیں، مکھی کی آنکھ کے بارے میں آج آ کے پتہ چلا ہے، مچھر کی
آنکھ کے بارے میں آج آ کے پتہ چلا ہے کہ کس طرح سے اس کی آنکھوں کی کتنی، ایک ہی آنکھ میں کتنے ملین آنکھیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے یعنی اتنی دور سے بھی دیکھ لیتی ہے کہ کھانے والی کوئی چیز ہے یا ایسی کوئی چیز ہے جس پہ وہ جا کے انسان کو کہاں پتا تھا. تو یہ البصیر جانتا ہے، البصیر جانتا ہے کہ کس کے اندر اس نے کیا، کس گوشت پوشت سے اس کو بنایا. کتنے سارے ایسے انسیکٹس کے بارے میں پتا چلا ہے، حشرات الارض کے بارے میں، کہ جن کے اندر خون نہیں ہے، کوئی اور عرق جس کے اوپر وہ زندہ ہے. اور ہم یہی جانتے ہیں کہ زندگی کا سبب خون ہے، آکسیجن ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالی جو البصیر ہے، اس کے دیکھنے کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر وہ شے جو انسان کی نالج میں بھی ابھی تک نہیں آئی اس کو دیکھ رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی آیت نمبر 48 سورہ طور کے اندر، سورہ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرو، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرو، بے شک تمہارا رب اپنی دونوں آنکھوں کے ذریعے تمہیں دیکھے. یعنی وہ اس کے لیے دو آنکھیں ہیں. اس آیت سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ حضرت نوح کی کشتی کے بارے میں کہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفْرًا. تمہارے لیے یعنی ہم نے تمہاری اس کشتی کو سنبھالا ہوا ہے اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی، ہماری دونوں آنکھوں کے سامنے. یعنی ہماری آنکھوں کا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس اس میں ذکر کریں کہ ہم اپنی حفاظت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حفاظت کے ساتھ جو ہے اس کو میں پہنچاؤں، یہ جزا ہے تمہارے لیے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ان سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے اپنی دو آنکھوں کا ذکر کیا. پھر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اور میں نے تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی. کن کے؟ جو تمہارے دشمن ہو. کون؟ کس نے پالا تھا آپ کو؟ یعنی حضرت موسیٰ کو پالنے والا وہی دشمن تھا کہ جو ان کی جان لینا چاہتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو کیسا آؤٹ آف دا باکس کرتے ہیں جو سوچ نہیں سکتا انسان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ میں نے تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی اور تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ گے. یعنی میں نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ کس طرح تمہارا دشمن تمہاری جو ہے وہ پرورش کرے گا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں. اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عینین حین وصف دجال الاکبر، کہ اللہ اور دجال کے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ انہو اعور، بے شک وہ کانا ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، یعنی وہ ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور ہمارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے. اور یعنی ربکم، تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں بلکہ اس کی دو آنکھیں. یہ متفق علیہ جو ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ثبوت ہے دو آنکھوں کا. اچھا اب دو آنکھوں کے ساتھ فوراً انسان جو ہے اپنی آنکھوں کو ملانا شروع کر دے، نہیں، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے سے پہلے بتایا لیس کمثلہ شیء. اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت کی اہمیت. جب اللہ کے ہم نے سارے نام دوسرے پڑھے تو چونکہ وہ صفات ایسی تھیں جو انسان اپنے جسم کے یا کسی اس کے ساتھ اعضاء کے ساتھ مشابہ کرنے کی اتنے زیادہ نہیں وہ تھا اس چیز کا احتمال. لیکن جب بصر اور سمع کی بات آتی ہے تو فوراً ہم اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی طرف جو ہے اس کو کوشش، یعنی ایک دم ہمارا دھیان اس کی طرف جاتا ہے. اللہ نے ان دو صفات کو اپنے ان دو ناموں کو پیش کرنے سے پہلے اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء. تم اس میں نہ پڑ جانا کہ شاید ہمارے جیسے آنکھ اور ہمارے جیسے کان، نہیں. اللہ کی ذات کے لیے سننا اور دیکھنا، اس کو ان دونوں چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان دو اعضاء کی ضرورت نہیں ہے. وہ کس طرح دیکھتا ہے، وہ کس طریقے سے سنتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے.
اور ہمارا ایمان، چونکہ اللہ نے خود ذکر کیا کہ اس کی 2 آنکھیں ہیں، کیسی ہیں اس کی ڈیپتھ میں ہم نہیں جائیں گے. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے لائق. ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو ہم کس طریقے سے اس کو ان 2 آنکھوں کو اپنی 2 آنکھوں کی طرح استغفر اللہ سمجھنا شروع کر دیں. تو اللہ کے لیے 2 آنکھیں، اس پہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن وہ 2 آنکھیں کیسی ہیں اس کا ہمیں نہیں معلوم. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جیسی وہ 2 آنکھیں ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیسی 2 آنکھیں ہیں. لیکن ہم جس بات پہ ایمان لائیں گے اس پہ جو اللہ نے خود بتا دی. تو جب اللہ نے خود بتا دی تو ہم بھی اس سے انکار نہیں کریں گے. تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہر وہ شخص جو یہ کہے کہ 2 آنکھوں کا ذکر جو ہے وہ اس لیے کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کا دیکھنا جو ہے وہ نگہداشت کے طور پہ ہے، کہ ان کا دیکھنا جو ہے وہ نہیں، یہ اپنی طرف سے بیان کیا گیا معنی ہے. اللہ نے کہہ دیا 2 آنکھیں، ٹھیک ہے 2 آنکھیں کیسی ہیں اللہ کو معلوم ہے. اور وہ ان 2 آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ان کی پرورش ہوتے ہوئے، اور وہ 2 آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جب وہ کشتی چل رہی تھی، اور وہ ان 2 آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جب دشمنان اسلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دے رہے تھے. تو کیسے دیکھ رہا تھا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. اور ہم جو ہے لیس کمثلہ شیء، ہر نام کو سمجھنے سے پہلے، ہر صفت کو سمجھنے سے پہلے اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں. اس آیت پہ ایمان لاتے ہیں تو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو اور اس کے ناموں کو اس طرح سمجھ سکیں گے جیسا کہ ان کا حق ہے. پھر ابن خزیمہ رضی اللہ رحمت اللہ وہ اس نام کو، اللہ کے نام البصیر کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا رب وہ دیکھ رہا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین کی تہوں میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، چھوٹا ہو یا بڑا اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں. وہ دیکھ رہا ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں ہے، اور سبحان اللہ وہ اس کا ان سب کو دیکھنا، ان ساری چیزوں کو جو ہمارے لیے مخفی ہیں اس کا ان سب کو دیکھنا بالکل ایسے ہے جیسے وہ اپنے اس عرش کو دیکھتا ہے جس پہ وہ مستوی ہے. سبحان اللہ، یعنی اس کے لیے سب برابر ہے، چھپا بھی اور ظاہر بھی بالکل ایک جیسا ہے، کیونکہ اس کے لیے کچھ چھپا ہے ہی نہیں. یعنی اس کو ہم یوں سمجھیں کہ اگر میں کہوں کہ یہ میں جس چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہوں اس کی ہر خصوصیت کو میں جانتی ہوں، تو کیا میں ہر اس چیئر کی خصوصیت کو جانتی ہوں جو دوسرے کمرے میں؟ نہیں، کیونکہ میں ابھی اس پہ نہیں بیٹھی ہوں. لیکن اگر میں اس پہ جاؤں، بیٹھوں اور جا کے غور کروں تو میرے لیے ان 2 چیزوں کا ایک ہی وقت میں کمپیریزن ناممکن ہے، جو مجھ سے مخفی ہے اور جو اس وقت بالکل میری آنکھوں سے. لیکن اللہ کے لیے ہر چیز کا دیکھنا، چاہے وہ ہماری نظر میں مخفی ہو، اللہ کے لیے برابر ہے. 7 جو تہیں کے اندر ہے زمین کے، 7 آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو ہے، سمندر کی گہرائیوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ان سب کا دیکھنا بالکل ایسے ہے جیسے وہ اس وقت جس عرش کے اوپر موجود ہے اور جس پہ وہ مستوی ہے اس کا دیکھنا اللہ کے لیے برابر ہے. کوئی چیز اس کی بصارت کے اندر، اس کے دیکھنے کے اندر حائل نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں شیخ عبد الرزاق جو ہیں وہ اب ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن میں آنے والی آیات جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بصارت اور سماعت کا ذکر فرمایا ہے، ان کو غور کرنے سے اللہ کا دیکھنا کیسا ہے وہ ہمارے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ واضح ہو جائے گا. اور یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ انسان اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرے، ان کو باکمال بنانے کی کوشش کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور جان رکھے کہ اللہ ہر شے کے اوپر باخبر ہے، اللہ کو ہر شے کی خبر ہے. تو سب سے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں جس آیت کا، وہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 61. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں سے لاتا ہے اور دن کو رات سے نکالتا ہے، اور اللہ ہی سمیع اور بصیر ہے. اس آیت سے شیخ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ دن ہو یا رات ہو یا کوئی بھی حالات ہو، کوئی بھی قسم کی چال ہو کسی کی بھی،
اور کوئی بھی مخلوق ہو اس کے دیکھنے اور سننے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قاصر نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے برابر ہیں کسی بھی حالات کے اندر کسی کا بھی جو ہے وہ دیکھنا، اس کا چلنا. اور جیسا کہ ابھی ہم سمجھ کے گئے کہ ایک کالی رات کے اندر کالا سیاہ پتھر ہو اور اس کے اوپر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو تو اس کا چلنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں سے، اس کی بصارت سے جو ہے وہ دور نہیں. پھر شیخ کہتے ہیں کہ دوسری آیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشورى کی آیت نمبر 27 میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. کتنی خوبصورت بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے سمجھ کے گئے تھے الرازق میں إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 30 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے بندوں کا رزق جس کے لیے چاہے اللہ اپنا رزق وسیع کر دے اور جس کے لیے چاہے اس سے روک لے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر اور انہیں دیکھ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے بندوں کے حالات دیکھ کر ہی ان کے فیصلے کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی اور کسے نہیں، کس کے لیے اس کا مال فساد کا سبب ہوگا اور کس کے لیے فائدے اور اصلاح کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، تاکہ جو روکنا اگر اس کے لیے باعث اصلاح ہے تو اس کے لیے اس کے رزق کو کم کر کے اس کی اصلاح کر دے، کیونکہ وہ ان کے حالات سے باخبر ہے. وہ جانتا ہے کہ ہاں کس کے لیے دینا بہتر ہے اور کس کے لیے روک لینا بہتر ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ان شیوخ کی یعنی فہم دیکھیں. ہم جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم بالکل اس کی سرفیس اس کے اوپر جاتے ہیں، نالج کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کے لیے چاہے رزق کو روک دے، اور یہاں پر پھر خبیر اور بصیر کا کیا تعلق ہے. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے ہماری توجہ دلائی کہ اس کا دیکھنا، البصیر کا دیکھنا اپنے بندوں کے رزق میں وسعت اور روکنا یعنی اس کی قدر کے لیے بھی ہے. کسی بھی مخلوق کی قدر کو جو ہے وہ اس قدر کا لکھا جانا یا اس قدر کا اس شخص کو عطا کیا جانا وہ بھی البصیر کے احاطہ کے اندر ہے. وہ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے خبروں سے واقف ہے، اس لیے وہ ان کے لیے جو ہے پھر ان کی ہدایت کے اور ان کے رزق کے فیصلے کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نام بھی الرب، اللہ کی صفت الرب جو ہے اس کو واضح کر رہا ہے، کس قدر جو ہے اس کی وسعت کو ہمارے اوپر واضح کر رہا ہے. پھر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ آیت نمبر 2 التغابن، سورہ التغابن کی آیت نمبر 2 کے بارے میں توجہ دلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم میں کافر بھی ہیں اور مومن بھی، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب آپ دیکھیں کس طرف توجہ دلاتے ہو. کہتے ہیں یعنی وہ جانتا ہے کون کافر ہے کون صالح ہے، اسی نے پیدا کیا نا، کون فرما بردار ہے اور کون باغی حق ہے، اور اس کے مطابق ہی وہ ان کو جزا دے گا. یعنی اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی تمہیں کافر اور مومن بنایا، اور اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب تمہاری حرکتوں کو دیکھ کے اس کے مطابق تمہیں جزا دے گا. یعنی البصیر تمہیں تمہارے اعمال کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق جزا دے گا. پھر وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ فصلت کی آیت نمبر 40 کا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. یقیناً جو ہماری آیتوں میں رد و بدل کرتے ہیں، الحاد کیا ہے؟ رد و بدل کر دینا. اور ہم یہ اس الحاد لفظ کو بہت اچھی طرح سمجھ کے گئے ہیں جب ہم نے ان ناموں کو پڑھنا شروع کیا تھا اور اس کے اصولوں کو ہم نے سمجھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً جو ہماری آیتوں میں رد و بدل کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں. جو آگ میں ڈالے جائیں گے وہ بہتر ہے یا جو بچا لیے جائیں گے قیامت کے روز؟ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، یقیناً وہ دیکھ رہا ہے
جو تم سب کر رہے ہو. یعنی اللہ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں کسی بھی قسم کا رد و بدل کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا، اور شریعت کو کمتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دھمکی دی ہے کہ اس دنیا میں تو شاید تم اپنی چالوں میں کامیاب ہو جاؤ گے اور اللہ تم کو ڈھیل دے دے گا تاکہ وہ اپنی حجت تمام کرے تمہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے، مگر قیامت کے روز فائدہ صرف ایمان لانے والوں کو ہوگا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ آیت نمبر 56 سورہ غافر، اس کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں البصیر کو جاننے کے لیے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے بارے میں بلا وجہ جھگڑے کرتے ہیں، نہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے، نہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کا حوالہ وہاں سے دیکھیں، اس کے شان نزول کو دیکھیں پچھلی آیت سے، یعنی جو بلا وجہ جان بوجھ کے اس کے دوسرے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا جان بوجھ کے جھگڑے کرتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے جو ان کے پاس آیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں تکبر کے سوا کچھ نہیں جو ان سے دور نہ ہو سکے گا. یعنی یہ تکبر ہے جو ان کو اس بات میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے آیات کے واضح احکام کے اندر جان بوجھ کے جھگڑے نکالیں، جان بوجھ کے ان کی آیتوں کے معنوں کو اس طرح سے پھیر دیں کہ لوگوں کے لیے بجائے رہنمائی کے الٹا اور شک و شبہات کا سبب بنے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں کبر ہے، تکبر ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسا کریں اور وہ بڑھتا ہی جائے گا. فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ مانگو. انہ هو السمیع العلیم هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع اور بصیر ہے. یعنی تمام بحث و مباحث کس نیت سے کیے جا رہے ہیں، تمام اختلافات کس نیت سے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے یا ان کو مزید گمراہی میں ڈالنے کے لیے، کس زمانے میں کس جگہ پہ وہ واقع ہو رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے اللہ کی آیتوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں چیلنج دے رہے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یعنی وہ ایک وقتی طور پہ تو شاید غلبہ حاصل کر لیں، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کے اندر جو ہے عنایتوں کے اندر جو ہے فساد برپا کر لیں، لیکن وہ اس بات میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ اسلام کو نیچا دکھا سکیں. وقتی طور پہ جن کے دل گمراہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی آیتیں یا محکمات ہیں یا متشابہات ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو متشابہات کے پیچھے ہی پڑے رہیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو متشابہات کے پیچھے جانے والے وہ تو تمہاری باتوں میں شاید آ جائیں گے، لیکن جو واقعی اپنے ایمان پہ قائم رہنے والے ہیں، جو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کو جو ہے بخش دیا جائے، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے ان متشابہات کے ذریعے. پھر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ جس آیت کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں وہ سورہ غافر کی آیت نمبر 20. واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جو حق کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اللہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا حق کیا ہے، اور جو دعا مانگتے ہیں اس کے سوا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ حق کے سوا باطل کامیاب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یہ کبھی نہیں ملے گا، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. لا یقضون بشیء، ان کے لیے کچھ بھی نہیں، بے شک اللہ سمیع اور بصیر ہے. اس کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا حق صرف اس کو ہے جو سمیع ہو، یعنی معبود ہونے کا حق وہ ہے، اس کو ہے جو ہر آواز کو سن سکے اور بصیر ہو، ہر شے کو دیکھ سکے، جس کا دیکھنا اور سننا مکمل ہو، پرفیکٹ ہو. تو باطل معبودوں کو کیا حق کہ ان کو معبود مانا جائے؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ حق ثابت کرنا اللہ کا حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے صرف جو حق کو حق ثابت کر سکتے ہیں. تو صرف اللہ ہی ہے جو سمیع اور بصیر اور اس کا دیکھنا اور اس کا سننا مکمل ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے معبودوں کو مانا جائے جس کا سننا اور دیکھنا وہ نہ سن سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو؟
تو اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں ہر اس شخص کو کہ جو خاص طور پہ مشرکین کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، کہ تمہارے معبودوں کو تم معبود مان کیسے سکتے ہو، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ حق اور باطل کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے اپنا معبود مانا جائے؟ پھر آیت نمبر 58 ہے سورہ نساء کی، جس کا ذکر کرتے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تعریف کریں یہاں پر، اور کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو حق کے ساتھ کرو، کیسا بہترین ہے وہ حکم جو اللہ نے تم کو دیا، بے شک اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تعریف کے لائق ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی شریعت اتاری جو ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی ہے۔ یہ جو قوانین ہیں معاشرے کے اور ایک دوسرے کے حق کی جو کہ حفاظت کرتے ہیں، یہ قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ ایک انسان دوسرے کے انسان کے حق کی حفاظت کرے۔ تو لوگوں کو دوسرے کا حق انصاف کے ساتھ دینا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپابند کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح معاشرے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت جو سمیع اور بصیر ہے اور چونکہ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے، اسی لیے اس نے اپنے بندوں کے لیے ایسی شریعت اتاری جو قابل تعریف ہے، اور ظاہر ہے چونکہ شریعت اس نے اتاری تو وہی قابل تعریف ہے سب سے زیادہ، کہ جو سمیع اور بصیر ہے۔ کیسا سمیع اور بصیر؟ جو اپنے بندوں کے لیے ان کے حالات کے مطابق حلال اور حرام کا حکم دیتا ہے اور ہر وقت ان کے حالات سے باخبر ہے، اسی لیے ان کے لیے وہ شریعت اتاری جو ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ تو اس آیت سے یہ بھی توجہ ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسروں کے حقوق کو امانت بتایا ہے، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اس امانت کو پورا نہ کریں۔ اور اللہ کی سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ اللہ ہی کا حق سب سے بڑا ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر کیا ہے کہ شریعت کو تمام دنیا والوں تک پہنچایا جائے، اللہ کے دین کو تمام دنیا والوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے کہ ہم کیا کیا بہانے بناتے ہیں اپنے اس کام کو نہ کرنے کے لیے، کس قسم کے بہانے جو ہے وہ انسان بناتا ہے کہ اس کو اس کام کو نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے دین کا کبھی وہ اپنے عورت ہونے کا بہانہ بناتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، کبھی وہ اس چیز کو بہانہ بناتا ہے کہ مجھے اللہ نے ایسی طاقت نہیں دی زبان میں، کبھی وہ اس چیز کو بہانہ بناتا ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، کبھی وہ اس چیز کو بہانہ بناتا ہے کہ دنیا والے سنیں گے نہیں، کبھی وہ کچھ بہانے بناتا ہے، کبھی وہ کچھ بہانے بناتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سمیع اور بصیر ہیں، وہ تمہارے ان تمام بہانوں سے واقف ہیں کہ واقعی یہ درست ہیں کہ نہیں۔ لیکن اصل جو امانت ہے وہ یہ تمام امانتوں سے بڑی، بے شک ہر حق ایک انسان کا حق دوسرے انسان کے اوپر بہت بڑا ہے، بہت بڑی امانت ہے، لیکن سب سے بڑی امانت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سونپی وہ یہ کہ وہ اس دین کو، اس شریعت کو دنیا میں غالب کرے۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس سے بھی اللہ کے بصیر اور السمیع کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے مومنوں سے کہ وہ جو بھی اچھائی کریں گے اللہ کے پاس اسے موجود پائیں گے، ریکارڈڈ حالت میں۔ یعنی بے شک دنیا والوں نے اسے اپریشیٹ کیا یا نہیں کیا، کتنے اطمینان کا سبب ہے۔ ایک انسان نیکی کرتا ہے اور واقعی مومن کی حالت یہ نیکی کر دریا میں ڈال، کیونکہ وہ جو دریا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ایک ریکارڈ کی طرح جمع ہو رہا ہے، اور اس کا اجر چونکہ اللہ ہی نے دینا ہے تو دنیا والوں کو پتا ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں۔ السمیع اور البصیر کو تو پتہ ہے نا، البصیر تو دیکھ رہا ہے نا، اور وہ نیکی اخلاص سے ہونی ہی البصیر کے لیے چاہیے۔ دنیا والوں کو دکھانے سے تو ویسے بھی وہ اس کا سارا اجر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نام کو جاننا جو ہے وہ انسان میں خوف بھی پیدا کرتا ہے اور امید بھی دیتا ہے۔
کہ کس طرح اللہ نیکیوں کو دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح جب ہم حرام کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو تمام مثالیں جو مولف رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیتوں کے ذریعے دیں، ان سے ہم نے یہ سمجھا کہ جب انسان اللہ کے نام البصیر کو یاد رکھے گا تو یہ بہت زیادہ ترغیب کا باعث بنے گا احسان کے لیے، اور بہت زیادہ خوف کا باعث بنے گا اپنے آپ کو گناہوں کی طرف لے جانے کے لیے۔ تو نیکیوں میں احسان اور گناہوں سے بچنے کا شوق، کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کا یہ نام جو ہے یہ ہماری نیکیوں میں احسان کا سبب ہوگا اور ہمارے گناہوں سے بچنے کا ہمیں شوق دلائے گا۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نام کو یاد رکھنے سے انسان فوراً اس گناہ سے رک جاتا ہے جو وہ کرنے ہی والا ہوتا ہے، یعنی اس نام کا یاد آ جانا ایسے موقع پہ جب انسان تیار بیٹھا ہو کوئی گناہ کرنے کے لیے، تو اس نام کی عظمت ایسی ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ اس گناہ سے بچ جائے گا فوراً، اگر اس کو واقعی اس نام کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی مرد نے کسی عورت کو زنا کے لیے ابھارا اور کہنے لگا کہ رات کے اندھیرے میں اس وقت ستاروں کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں دیکھ رہا، تو اگر وہ عورت اللہ کے خوف والی ہوگی، اس نام کو جانتی ہوگی، تو وہ فوراً اس عورت نے کیا جواب دیا کہ کیا جو ستاروں کو اپنی جگہ رکھتا ہے وہ نہیں دیکھ رہا؟ یعنی ان ستاروں کا مالک ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ تم کیسے بے وقوف انسان ہو۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ انہیں دیکھ رہا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے مگر ہم یاد نہیں رکھتے، خاص طور پہ جب ہم کچھ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جبھی تو ہم وہ کر لیتے ہیں، جبھی تو ہم یعنی اس گناہ کو کر گزرتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان السمیع البصیر کو کہ اس نام کو جان لے تو پھر ناممکن ہے کہ اس کے بعد وہ کچھ منہ سے ایسا نکالے کہ جو وہ سمجھتا ہو کہ اللہ نہیں دیکھ، اللہ نہیں سن رہا، اور یا وہ کچھ ایسا کرے کہ جو وہ سمجھتا ہو کہ اللہ نے ایک لمحے کے لیے شاید نگاہیں میرے اوپر سے ہٹا لی۔ تو یہ نام، یہ دونوں نام، اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ تر ان ناموں کو ساتھ رکھا، اور یہ دو ایسی خصوصیت ہیں جو ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ دیکھنا اور سننا، اس سے اگر کوئی اسکیپ کرے گا تو تبھی تو وہ یعنی کسی اور معبود کی طرف جائے گا۔ جبھی تو یہ ان دو ناموں کو جب انسان نہیں سمجھ پاتا صحیح طرح تو وہ پھر اللہ کی باقی صفات کو بھی نہیں مان سکتا، نہ جان سکتا صحیح طرح، کیونکہ وہ رب ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں کھلا رہا ہے، وہ پلا رہا ہے، ہمیں بظاہر تو نہیں نظر آ رہا کہ وہ ہمیں کھلا رہا ہے، وہ پلا رہا ہے، لیکن جب ایک انسان کو اس بات کا یقین ہوگا کہ وہ السمیع البصیر ہے تو پھر وہ جان لے گا کہ ہاں وہ بصیر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کب کھانے کی ضرورت ہے، تو وہ رب ہے اور وہ کھلائے گا مجھے۔ تو یہ دو نام آپ دیکھیں کہ کس قدر یعنی انسان کے باقی ناموں کو سمجھنے کے لیے بھی بہت بھرپور فائدہ دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ البصیر کو یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے جو کرنے کے کام ہے سب سے پہلے تو یہ کہ عاجزی اور تابعداری میں ہمارا اضافہ ہو جانا چاہیے، ہماری عاجزی اللہ کی طرف اور ہماری تابعداری میں اللہ سبحانہ کی طرف اضافہ ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی ایسے کے بارے میں جانتے ہوں، فار ایگزامپل کہ جس کو ہم بڑا اہم سمجھتے ہیں، بیوی کو دیکھ لیں، جب وہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے خاص طور پہ، تو اس کا بیہیویئر کیسا چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ تو صرف سیکیورٹی پرپز کے لیے، اس کے باوجود ہم اچھا دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے ہاں تو سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے جس میں اللہ ایک لمحے کی بھی چوک نہیں فرماتے۔ نہ تمہارا رب بھولتا ہے، نہ تمہارا رب جو ہے وہ یعنی تمہارا رب کسی لمحے کے لیے بھی نہیں چوک کرتا، نہ بھولتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ تو اور زیادہ عاجزی اور تابعداری کا ہونا چاہیے، اور بہترین طریقے سے ہمارے اعمال کو انجام دینے کا ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارا مراقبہ، کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو ہماری عبادتوں میں احسان کا معیار آ جانا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث ہے کہ جب تم عبادت کرو تو سمجھو کہ اسے دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہ یہ سمجھ سکو تو پھر سوچو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یقیناً
جو ہے وہ ہماری عبادت میں احسان کو لائے گا. اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے، اور چونکہ انسان جانتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم یہ سوچے کہ اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے. جب ہی اس کی عبادتوں کے اندر جو ہے وہ احسان کا معیار آئے گا. پھر جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ پھر جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ اللہ ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، تو وہ گناہ کرنے سے بچے گا. اور ہم گناہ تبھی کرتے ہیں جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مسلسل اللہ نے دیکھ رہا ہے. تو کیونکہ بے شک انسان نسیان سے ہے نا، انسان کا نام نسیان سے ہے، وہ نسیان کا مارا ہے، بھول جاتا ہے شیطان کے مکر و فریب میں آ کر. لیکن اگر ہر وقت وہ اس نام کو یاد رکھے گا تو یقیناً ہمارا یہ بھولنا اس کے اندر کمی آئے گی اور ہم شیطان کو شکست دے سکیں گے. فار ایگزامپل سم ٹائمز ہوتا ہے ٹریفک سگنل ہے، بند ہے، پوری سڑکوں کے اوپر کوئی نہیں ہے، تو ہم کیا سوچتے ہیں، ہاں چلو کوئی نہیں دیکھ رہا، نکل جائیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے. یعنی پرائیویٹ لائف کے اندر سب سے زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے البصیر سے. پرائیویٹ لائف جب کوئی نہیں ہوتا، ہم تنہا ہوتے ہیں اس وقت. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایسے شخص سے شدید ناراض ہوتے ہیں کہ جس نے پرائیویٹ میں کوئی گناہ کیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کا پردہ رکھا لیکن اس نے باہر نکل کے آ کے خود دنیا والوں کو بتایا کہ میں کیا کرتا رہا. اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص سے انتہائی نفرت ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عذاب دیں گے. تو البصیر سے سب سے زیادہ جو ہے وہ انسان کو کانشیس ہونے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب وہ تنہا ہو اور گناہ کے لیے شیطان اس کو ابھار رہا ہو بہت زیادہ. تو اس وقت البصیر کو یاد رکھنا، اللہ البصیر کو یاد رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے فائدے کا سبب ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ سے دور ہوں. اور البصیر کو ہر وقت کیسے انسان یاد رکھ سکتا ہے؟ جب وہ بار بار ان آیات کو پڑھے، اللہ کے کلام میں بار بار غور و فکر کرے، اللہ کے ان ناموں کو اللہ نے کس کس موقع پر کیوں پیش کیا ہے، جیسا کہ ابھی ہم سمجھ کے بھی گئے. تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ کس کس موقع پہ البصیر کے دیکھنے سے اس کو ڈرنا ہے، البصیر کے ہونے سے اس کے دل میں امید اور اطمینان کو پیدا ہونا ہے. تو لازمی ہے کہ ہم ان آیات کا بار بار جو ہے اس کو پڑھیں، بار بار اس میں غور و فکر کریں اور البصیر کی بصارت کو دیکھیں کہ کس طرح اس نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہماری زندگی کے ہر اس کے اوپر. پھر اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ اللہ اسلام کے دشمنوں کو بھی دیکھ رہا ہے، صرف ہمیں ہی نہیں دیکھ رہا، اللہ اسلام کے دشمنوں پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. ان کی خبر وہ خود لے لے گا، ہم اپنا کام کرتے رہیں، ہم دنیا کے ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں. یہ ہے جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے. اسلام دشمنوں کو جا کے گردن سے پکڑنا، جی وہ ان کے پاس جو ہے وہ فلانے آلات ہیں سیٹلائٹ سے وہ ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں، فلانے براؤزر پہ جائیں گے تو وہ ہماری پوری کی پوری جو ہے وہ انفارمیشن نکال لیں گے اور جو ہے وہ ہمارے لیے یہ کر دیں. وہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے اذن کے سوا، اور اللہ البصیر ان پہ نظر رکھے ہوئے. ہاں وہ ان کی سازشیں کامیاب کب ہو جائیں گی؟ جب ہم اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے. پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب اگر تم اپنا کام نہیں کرو گے تو وہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. تو پھر جب ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر اسلام دشمنوں کی سازشیں بھی جو ہیں وہ کامیاب ہوں گی. تو ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اسلام دشمنوں کی خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود لے لیں گے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کی تکلیفوں سے جو ہے وہ بھی ہم آنکھیں موڑ لیں، نہیں. ان سے ہم نے ایک تو سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، ہمیں بھی ڈال دیں گے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ہم اپنا کام کتنا کریں. تو اللہ البصیر جو ہے وہ ہر وقت ہر حالت کے اندر اپنے بندوں سے باخبر ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ اور سعد ابن وقاص رضی اللہ دونوں مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، جیسا کہ ان کی عادت تھی لوگوں کی خبر لینے کے لیے وہ کیا کرتے تھے. تو ایک بوڑھی عورت آئی اور اپنی مشکلات کا ذکر کرنے لگی، بول بول کے اتنا بتایا کہ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا. تو سعد بن وقاص رضی اللہ نے کہا کہ بس کرو، دیکھو تم نے امیر المومنین کو رلا دیا. تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ سعد انہیں نہ روکو،
کیونکہ مجھے بتانے سے پہلے اللہ السمیع البصیر ان کے تمام حالات کو دیکھ چکے اور سن چکے، یعنی میں بے خبر رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالآخر یعنی اس عورت کو خود میرے پاس آ کے اپنی شکایتیں لے کر آنی پڑی اور اپنے حالات کا مجھ سے ذکر کرنا پڑا. تو حالات جو بھی ہوں السمیع البصیر کو معلوم ہے، بس ہم اپنا یقین، اپنا توکل اور امید اس سے دور نہ کریں، ہر حال میں صرف اس کی طرف متوجہ رہیں. جو بھی دنیا میں جو بھی تکلیف کسی کے ذریعے ہمیں پہنچ رہی ہے، اللہ اس کے بارے میں خوب آگاہ ہے، اس پہ نظر رکھے ہوئے اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کے ان معاملات کو یقیناً جو ہے وہ سلجھانے پہ قادر ہے. اور السمیع البصیر جیسا کہ ہم پڑھ کے گئے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے فیصلے کرتا ہے ان کے حالات کے مطابق. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہر وقت ہمارے ہر عمل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہمارے اعمال کو اچھا بنا دے، احسان کے مطابق ہمارے اعمال کو لے جائے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ جب ہم جائیں تو وہ ہماری نیکیوں کی صورت میں موجود ہو، جیسا کہ السمیع البصیر نے کہا کہ جو کچھ تم کر کے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو چونکہ دیکھ رہے ہیں، ہم سب کے حالات سے آگاہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو دور فرمائے. السمیع البصیر، یا سمیع یا بصیر، تو ہم سب کی مشکلوں کو دور کر دے یا رب العالمین. تو ہم سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، اور جو مشکلیں تو نے ہمارے لیے لکھ دی اور ہمارے لیے صبر لکھ دے اس کے لیے، تاکہ پھر اس کے بدلے میں تو ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے. اور ہم تیری رضا میں خوش ہیں یا سمیع یا بصیر، ہم تیری ہر رضا میں، جو تیری رضا ہے یا اللہ وہی ہماری رضا ہے. اور اے رب العالمین تو ہمارے لیے آخرت میں جو ہے وہ آسانیوں کا سبب بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا و کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.